اچھا عامر سعید عباسی صاحب، پہلے جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو خان صاحب نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔ آج عمر ایوب صاحب نے جب اس ایوان میں اپنی پہلی تقریر کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو کیا پوری پارٹی اس کو آن کرتی ہے؟ ان کی جماعت کے لوگ تو اس کو آن بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کیا یہ سب کچھ، ہم لوگ شامل تھے، ہم انقلاب لانا چاہتے تھے، اور پھر لوگوں کی ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں۔ تو عمر ایوب صاحب کس کیپیسٹی میں ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم تو ذمہ دار ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ اور کیا خان صاحب بھی کنڈیم کرتے ہیں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیے اصل اس معاملے کے اوپر کیونکہ تحریک انصاف متعدد مواقع کے اوپر یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ ایک حد تک تو وہ مانتے ہیں کہ وہ ان تمام جو اہم انسٹالیشنز تھی، جو مقامات تھے، وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، لیکن وہاں پر جو شرپسندی ہوئی اس کے معاملے کے اوپر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کو بانی پی ٹی آئی نے کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک کبھی میں نے ان کی کنڈیمنیشن انہوں نے جب یہ یاد ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے تو انہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں تو اریسٹ تھا، اور ظاہری بات ہے وہ اس وقت جب یہ اریسٹ والا معاملہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اریسٹ ہوئے تو انہیں لے جایا گیا۔ تو بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے، انہیں کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن اب اس ساری صورتحال میں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا دی جائے۔ جوڈیشل انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی، لہٰذا اس معاملے کے اوپر کیونکہ معاملہ آلریڈی کورٹس میں ہے وہ وہاں پر دیکھا جائے گا۔ چلے اس کی تحقیقات ہوں گی۔ بنیادی طور جی گورنمنٹ کے معاملے کے اوپر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں یا 3 بنیادی انڈیکیٹرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کچھ عرصہ چلے گی یا دیر پا چلے گی۔ مجھے اس سے بصد احترام اختلاف ہے کہ ہم نے جب الیکشن سے پہلے ہم بہت سی چیزوں کو پریڈکٹ کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، آزاد لوگ ہیں ان کے پاس تو نشان نہیں ہے، وہ کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، کینڈیڈیٹ کو پتہ نہیں چلے گا، ووٹر کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور بہرحال میڈیا کیونکہ کسی حد تک ان بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بیکڈ ہے، پتہ ہے کچھ لوگوں کو کہ کون پرائم منسٹر بنے گا کون صدر بنے گا، لیکن 8 فروری کو تو یہ سارے اندازے الٹ ہو گئے اور یہ تمام چیزیں جو پلانز تھے یا جو لوگوں کی پریڈکشنز تھی ساری وہ غلط ہو گئی۔ لہٰذا ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مجھے یہ اسمبلی کو بہت لمبی چوڑی چلتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ دیکھیں ہر چیز کی نا کچھ اس کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے، تو ابھی ہم آپ کو کہیں گے آپ زمین پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کی نشست پہ بیٹھ جاؤں، تو یہ پروگرام نہیں چلے گا، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہمیں اس پروگرام کو چلانا ہے، کیمرہ زمین کی طرف کر دیں گے اتنا مشکل اور نہیں ہم نے اس پروگرام کو لے کر چلنا ہے، نہیں ہم نے اس پروگرام کے مفاد میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک جس کی جو رائٹ بنتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا تب تک یہ سسٹم آگے نہیں چلے گا۔ یہ وہ ٹائم ہے، میری سالوں سے جب بات ہوتی ہے یہی بات ہوتی ہے کہ 70 سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے، جس کی جو رائٹ بنتا ہے اس کو نہیں ملتا، تو ہم نے آگے بھی ایسے ہی چلنا ہے، تو آگے یہ سسٹم اس طرح چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دس از دا ٹائم کہ اب سوچ لینا چاہیے کہ جتنا اس ملک کا نقصان ہو چکا ہے، ملک کا نقصان ہو چکا ہے، اب سارے لوگوں کو بیٹھ کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کا جو رائٹ بنتا ہے، کسی کی کوئی نشست بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے، نہیں بنتی نہیں ملنی چاہیے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر اس معاملے کے اوپر یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اس کے بعد یہ سسٹم آگے چلے گا۔ ورنہ یہ کسی کی نشست کسی کو دے کے، کسی سے واپس لے کر، کسی کو اوپر ایڈجسٹ کر کے، کسی کو صدر بنا کے، کسی کو یوں بنا کے، یہ سسٹم مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ میں کاؤنٹ کر رہا تھا، نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب 2 دفعہ سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں، آج 2 دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ اور پھر جب میں اس اسمبلی کو دیکھ رہا تھا، آج آپ بھی تھی وہاں پہ، کہ ایوب خان آج بھی اسمبلی میں ہیں، ضیاء الحق آج بھی اسمبلی میں ہیں، بھٹو صاحب آج بھی اسمبلی میں ہیں، شریف آج بھی اسمبلی میں ہیں، اور یہ سارے کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں کہ 70 سالوں سے جو حکمران ہیں انہوں نے لوٹ لیا، اور پھر پتہ نہیں یہ کن لوگوں نے لوٹا۔ میں کہتی ہوں عامر عباسی صاحب ہم 70 سال میں جاتے ہی نہیں، ہم صرف پچھلے 5 سال کی بات کر سکتے ہیں جو اس وقت کی حکومت کے ساتھ ہوا، جب وہ اپوزیشن میں۔ ابھی ظاہر ہے وہ بھی ایک دوسرے کے لیے وہی جس بات رکھتے ہیں نا، وہ کیسے تو چلیں گے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو پی ٹی آئی نے خود ماری، تو میرا خیال ہے چیزیں بیلنس ہونے کے بعد شاید یہ کسی لیول پہ بات کریں گے آکے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سلمان کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم جب اپنے انتخابات سے پہلے یہی گفتگو کیا کرتے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اور اس طرح کی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ پورا پلان کے تحت کیا گیا ہو۔ دیکھنا ایک اسٹرانگ اپوزیشن گورنمنٹ کے لیے تھریٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ چلتی بھی ہے، اور میرا بصد احترام عامر عباسی صاحب کے ساتھ
आप भी यहीं पे हैं, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी अता करे, हम भी यहीं पे हैं। आप देखिएगा कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये गवर्नमेंट बामरे मजबूरी बामरे ज़रूरत 5 साल पूरे करेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है, दलील मैं ये देता हूँ कि देखिए, एक तो इंतखाबात करवाना आसान नहीं, दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग इन हुकूमत के साथ है। SIFC जो है उस पर इस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट अपने 5 साल इसलिए भी पूरे करेगी कि हमारे हालात ऐसे नहीं है मुल्क के कि हम आगे इंतखाबात की तरफ जाएं या क्यास की तरफ जाएं या पॉलिटिकल फिर अदम इस्तेहकाम बढ़े जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि ये 5 साल के गवर्नमेंट जो है वो अपना वक्त पूरा करेगी।